अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ। और सबसे पहले रमज़ान की आपको मुबारक। आज पहला रोज़ा था, उम्मीद है आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जिन लोगों ने पहले से रोज़ा रखने शुरू कर दिए हुए थे, यानी कल से अमेरिका वगैरह में, यूरोप में, उनको भी मुबारक। और सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि हम रमज़ान की फयूज़ व बरक़ात जो हैं उनसे ज़्यादा अपने आप को मुनव्वर कर सकें और अपनी रूहानी जो एलिवेशन है उसको पॉसिबल बना सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सियासत के मुतालिक। और सियासत आपको मालूम है कि आज कल ख़ासी गर्मा गर्म चल रही है। आज ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान की, उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान आ रही हैं 18 अक्टूबर को और कराची में उतरेंगी। और कराची में उतरते ही सबसे पहले वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाएंगी, हाज़री देंगी और फिर उनकी बाकी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। इसका हमारे जो मुस्तक़बिल का सियासी मंज़रनामा है उस पर क्या असरात पड़ेंगे, क्या मामलात चलेंगे आगे चल के, ये आज हम इसका तजिया करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान नहीं होंगे, हम ऑनलाइन लोगों से गुफ्तगू करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप अक्सर मुझे ईमेल्स आ रही हैं कि आप हमारी कॉल्स नहीं ले रहे हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से कॉल्स के ज़रिए इंटरेक्ट किया जाए, क्योंकि लाइव प्रोग्राम करने का जो मकसद था वो लोगों ने कहा है कि फिर वो फोत हो जाता है कि अगर हम कॉल्स ना लें। तो हमारे नंबर्स आप नोट कर लीजिएगा। हमारे नंबर्स हैं 92, जब आप बाहर से करेंगे 92 करेंगे, 51 इज़ द सिटी कोड, 9206541 ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 9209452, 9209452। और हमारा ईमेल एड्रेस है israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं और अपनी आरा जो हैं वो हमें बता सकते हैं कि आप मुख्तलिफ मामलात के हवाले से क्या सोचते और समझते हैं। आज हम जब बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों से तो हमारा बुनियादी मकसद यही होगा कि हम आपकी आरा को साथ साथ मिला के एक ऐसा मंजरनामा देखने की कोशिश करें कि जो आइंदा चंद दिनों में, चंद हफ्तों में बनने जा रहा है, ताकि उसका देखा जा सके कि हमारे मुल्क की जो सियासत है, हमारे जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है, उस पर क्या असरात उसके पड़ेंगे। हम कॉल्स भी लेंगे आपकी और आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन आज हस्ब मामूल जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से और फिर रमज़ान मुबारक के हवाले से चंद हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला हमें उसकी बरकत भी अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शानुहु रमज़ान की हर रात में 3 दफ़ा ये ऐलान करवाते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, और है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। फिर आवाज़ दी जाती है कि कौन है जो ऐसे गनी को कर्ज़ दे जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में रोज़ा अफ्तार करने के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब जुमा का दिन और जुमा की रात होती है तो उसकी हर घड़ी में 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आखिर तक जितने लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला उन्हीं लोगों में शामिल फरमाए कि जो अज़ाब से जिनकी खलासी मरहमत की जाती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि रमज़ान मुबारक के दौरान हमें अपने तमाम गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा माफ़ फरमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह ताला कोशिश हमें करने की तौफ़ीक़ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब इलाही और निस्बत इलाही जो है वो हासिल कर सकें। रमज़ान मुबारक और फिर जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक वैसे भी कबूलियत दुआ का दिन है, और जब कबूलियत दुआ का ज़िक्र आता है तो फिर ज़ाहिर है कि उसके साथ एक शर्त थोड़ी सी ये भी लगा दी जाती है कि दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। और जितना भी दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे उसमें मेरा ख्याल है ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में तो वो अक्सीर साबित होगा, और इसमें कोताही हमें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस गुजारिश पे अमल भी करेंगे। मुझे भी अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे और सबको तौफ़ीक़ दे कि हम इस पे अमल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और प्रोग्राम जैसे मैंने पहले कहा नाज़रीन कि आज हम बात करेंगे उस सियासी मंजरनामे के हवाले से कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज की अनाउंसमेंट के बाद बनने जा रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आए और वो वापस चले गए सऊदी अरेबिया, और उसमें भी हमने देखा कि उसके भी असरात
कुछ पड़े हैं यहाँ पे हमारे सियासी मंजरनामे पे। और अब जो दूसरी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि पिछले गुज़श्ता कई साल से बाहर हैं, वो भी अपनी एग्ज़ाइल जो है वो ख़त्म करना चाहती हैं और पाकिस्तान में अपना आकर एक रोल प्ले करना चाहती हैं। उसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके असरात क्या पड़ेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ तजिया निगारों ने इस हवाले से मुख्तलिफ़ अपनी आरा जो हैं वो दी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका आना डिस्टेबलाइज़ करेगा पाकिस्तान को, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं आएंगी तो वो एक जो ट्रेन का सफ़र है वो लूज़ कर बैठेंगी और शी विल मिस द ट्रेन, जिस तरह लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं आएंगी तो वो फिर उनके लिए सियासी तौर पर ये ख़ासे मसाइल का सामना करना पड़ेगा उनको अगर वो नहीं आती। तो यही जो मुख्तलिफ़ आरा हैं इनका आज हम तजिया करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको नंबर्स आपने देता चलूँ ताकि आप नंबर्स नोट कर लें और कॉल्स करें। हमारे नंबर है 92, ये जब आप बाहर से फ़ोन करेंगे 92 इज़ द कंट्री कोड, 51 इज़ द सिटी कोड, 9206541, और दूसरा नंबर है 9209452, 9209452। इस पे आप हमें फ़ोन्स कर सकते हैं और साथ साथ ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिएगा, israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk। इस पे आप ईमेल्स करें। मुझे बहुत सी ईमेल्स आई हैं और अभी बदकिस्मती ये है कि हमारा फॉर्मेट अब इस तरह का है कि जिसमें टाइम की किल्लत बहुत आड़े आती है और इसी वजह से हम अभी आपकी जो ईमेल्स हैं वो अभी तक शामिल प्रोग्राम नहीं कर सके हैं। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप वाबस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख के तनाजुर में इंशाल्लाह आपकी जो ईमेल्स होंगी वो हम शामिल प्रोग्राम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे अगर ना भी ईमेल्स आपकी शामिल प्रोग्राम हो सकें, कम से कम उनकी रोशनी में हम अपनी आरा को चेंज कर सकें और अपनी आरा को उनके तनाजुर में बदल सकें। और ख़ास तौर पे जो हमारा एक ओवरऑल स्टैंस होता है उसमें आपकी जो आरा होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लिहाजा आप हमें ईमेल्स करते रहा करें और बताते रहा करें कि आप मुख्तलिफ़ उमूर के हवाले से क्या सोचते और समझते हैं। PTV के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से मुझे लोग भी ईमेल करते रहते हैं, उनके हवाले से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें बताते हैं कि उनकी आरा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से कैसी हैं। ख़ास तौर पे आजकल जो PTV की ओपनिंग अप शुरू हुई है, ख़ासा ओपन अप कर दिया है गवर्नमेंट ने, और उसमें आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के लोग भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, एक इंट्रैक्शन आता है। दोनों तरफ की जो आरा हैं वो आपके सामने आती हैं। एक बैलेंस्ड व्यू भी हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने आए, एक इंडिपेंडेंट व्यू। कभी किसी न किसी जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनको बुला के हम आपके सामने पेश करते रहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हर व्यू किस तरह का है, गवर्नमेंट का व्यू किस तरह का है, अपोजिशन का व्यू क्या कह रहा है और एक इंडिपेंडेंट व्यू जो है वो क्या कह रहा है। इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ लोगों से आज भी बात करेंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम बात कर सकें और उनसे पूछ सकें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो ऐलान है 18 अक्टूबर को आने का, वो फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी ये उठता है कि क्या उन्हें भी आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्या अगर वो आती हैं तो उनके साथ जो सलूक किया जाएगा वो किस तरह का होगा और उसमें क्या उनको वापस भेजा जाएगा, क्या उनको यहाँ पे रहने दिया जाएगा। फिर ख़ास तौर पे वापस अगर नहीं भी भेजा जाता तो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि उनकी जो निगोसिएशंस आजकल गवर्नमेंट के साथ चल रही हैं उसमें मुकदमात का भी एक ख़ासा बड़ा एक कंटेंट है, जिसकी वजह से जो डील है वो अभी तक मुंढे नहीं चढ़ी है। लिहाजा हम देखेंगे कि मुकदमात का क्या बनेगा, मुकदमात को कैसे टैकल किया जाएगा, क्या माफ़ कर दिया जाएगा या नहीं माफ़ किया जाएगा। हम इसी हवाले से अब बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ऐलान कर दिया है कि वो 18 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रही हैं। आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या कोई अपनी पॉलिसी बना ली है इस हवाले से? देखिए जी, उनका तो आपको जैसे कि पता है कि बेनज़ीर साहिबा खुद गई थी पाकिस्तान से और पाकिस्तान में उनका आने का जो है वो उनका अपना ही फैसला होगा ऑब्वियसली। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत तो पाबंद होती है कानून की और जो भी उनके साथ उनके आने के ऊपर मामलात होंगे वो कानून के मुताबिक होंगे। तो इस हवाले से कोई कैटेगोरिकली आप नहीं कह सकते हैं कि क्या पॉलिसी होगी उनके साथ, उनको आने दिया जाएगा, उनके आने पर तो आपने कहा कि कोई पाबंदी नहीं है, वो खुद गई थी। तो मैंने बड़ा क्लियरली कहा जी हाँ, तो आने के ऊपर कोई पाबंदी। अब उनके हवाले से आज
وزیر مملکت طارق عظیم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے مقدمات جو ہیں انہیں سامنا کرنا پڑے گا، تو اس حوالے سے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو جو مقدمات ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گے ان کو، یا کسی ڈیل کے تحت مقدمات واپس بھی لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ڈائیلاگ کا تعلق ہے جو ان کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں، اور یہ وہ ڈائیلاگ ہیں جو ہمارے مسلسل چلتے رہے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس بات چیت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن تک جو ہے ملک میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے جو ماحول تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد دے، اور وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ جو ہے پولیٹیکل پروسیس میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے یہ بات چیت جو ہے، اس کا اگر کوئی کسی منطقی نتیجے تک یہ بات چیت پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں تمام حقائق جو ہیں وہ فوری طور پر آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے آ جائیں گے، اور جب تک وہ بات چیت ہے تو ہمیں پازیٹیو ہوپس ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہو اس میں سے اچھے نتیجے نکلنے چاہیے۔ تو ابھی ڈائیلاگ چل رہا ہے درانی صاحب، یا ہم سمجھیں کہ ڈائیلاگ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں جی، ڈائیلاگ تو چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور اس کی سب سے جو مثبت پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کم و بیش تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے ڈائیلاگ چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور اسی امید سے چل رہا ہے کہ اس میں سے کچھ بہتر نتائج نکلیں گے جن کی وجہ سے اگلا الیکشن جو ہوگا اور الیکشن کا پروسیس جو ہوگا وہ زیادہ سموتھ ہوگا۔ لیکن درانی صاحب ایک یہاں پہ تاثر ہے کہ امریکی انفلوئنس بھی اس میں خاصا کار فرما رہا ہے ان ڈائیلاگز میں۔ سنا ہے کہ رچرڈ باؤچر صاحب بھی دبئی گئے تھے، انہوں نے محترمہ سے بات چیت کی، لیکن ابھی تک کوئی سلسلہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں جی، ہمارا تو اس کے بارے میں بہت واضح موقف ہے کہ اب پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ اس کے فیصلے بیلٹ باکس میں ہی ہونے چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے عوام کا ایک کردار ہے، اور عوام کے ہی فیصلے جو ہیں وہ اب آخری اور حتمی فیصلے ہوں گے۔ باقی جہاں تک سوال ہے کہ باہر کے لوگوں کا کسی کی کوئی انوالومنٹ یا کسی کے بنیاد کے اوپر سیاست کرنے کا عمل، تو اب پاکستان کے عوام کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ کسی بھی غیر ملکی قوت کے بنیاد کے اوپر جو ہے پاکستان میں پالیٹکس کی جائے۔ اب پاکستان کی پالیٹکس پاکستان کے اندر ہی ہوگی، اور پاکستان کے اندر موجود سیاسی عوامل جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن اس میں ایک طرف تو بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ عوام جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ اس میں اثر انداز ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمارے جو بیرونی مہمان ہیں وہ آ کے ہماری مہمانداری کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس سے کچھ شکوک و شبہات جو ہیں وہ لوگوں میں جنم لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، مہمان تو باعث رحمت ہوتا ہے، اور کبھی بھی مہمانداری جو ہے وہ ایک ہماری تو روایات کے اندر ایک بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھیں، یہاں پر پاکستان اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن کے اندر موجود ملک ہے، اور اس کے چاروں طرف ہونے والی ڈیولپمنٹس میں جو ہو رہی ہیں ان کے اندر پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ ہر روز ایک بڑھتی ہوئی اہمیت ہے، اور اس وجہ سے کوئی بھی بین الاقوامی سطح پر بننے والی اس ریجن سے متعلق پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی مشورے، پاکستان کی موقف اور پاکستان کا جو اس میں ان پٹ ہے اس کے بغیر وہ نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے پاکستان میں ہر وقت کسی کا آنا، اب آپ دیکھیں کہ اس پچھلے 7 سالوں میں اگر دیکھیں کہ جتنے سربراہان مملکت پاکستان کی میں آئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اور پاکستان کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت پاکستان کو انٹرنیشنل ورلڈ میں ریلیونٹ بنا رہی ہیں، اس لیے وہ سب لوگ آتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے اور اس کا ایک کنٹریبیوشن بھی جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، لوکیشن ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو پالیسیز اب تک رہی ہیں اور ان پالیسیز کے جو اثرات اس وقت معاشرے کے دنیا کے اندر جو سامنے آ رہے ہیں، اس لیے پاکستان کی ایک اہمیت ہے۔ اور وہ جب اصل میں ہماری تو ماشاءاللہ پوری قوم ہی پولیٹیسائز قوم ہے نا، یہاں تو پتہ بھی لے اس کے پیچھے بھی سیاست نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو باہر سے آنے والے مہمان جو ہیں وہ ہماری اندرونی سیاست میں دخل اندازی کے لیے نہیں آتے، نہ آنا چاہیے، بلکہ ان کے آنے کا ان کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر جو انٹرنیشنل لیول پر ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اندر پاکستان سے مل کے اپنی پالیسی سازی اور پاکستان کے موقف کو ان ویو رکھنے کے لیے پاکستان کا موقف معلوم کرنا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا درانی صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ جسٹ ان کیس کہ اگر آپ کی ڈیل جو ہے یا ڈائلاگ واٹ ایور وہ منطقی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ, تو پھر اس صورت میں پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک ایز پر اسکیجول چلتا رہے گا یا کچھ اور چینجز بھی آ سکتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, پریزیڈنٹ صاحب کا الیکشن اس وقت بہت ایک اہم الیکشن ہے, اور الیکشن اہم ہوتا اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اس وقت جیسے نیشنل الیکشن تک ہم نے جانا ہے, اس سے پہلے پریزیڈنشیل الیکشنز جو ہیں وہ ایک اہمیت رکھتے ہیں, اور اس اہمیت کو اس وقت جو ہے پورا پاکستان محسوس کر رہے ہیں. اب اگر ان الیکشنز کے پروسیس کو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اعتماد کے ساتھ اسموتھ طریقے پہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو آئندہ الیکشنز ہوں گے وہ بھی اسی طرح اسموتھ ہوں گے, اور اس کے اندر بھی سب کا کانفیڈنس اور سب کی شیئرنگ جو ہے, اور فیصلہ تو جو عوام ووٹ سے کریں گے وہی ووٹ بنائے گا, وہی حکومت بنائے گا. تو اس لیے ان الیکشنز کی بھی اور ہماری اوور آل پولیٹیکل کنٹینیوٹی کی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی یہ ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ماحول کو اچھا رکھنے میں اور ماحول کو زیادہ تعاون کی حیثیت سے بنانے میں جو ہے ایک رول پلے کریں, اور وہی اس ساری چیز کا مقصد ہے. لیکن اس میں کائنڈلی دوبارہ مجھے بتا دیجیے گا کہ صدر کا جو الیکشن ہے وہ ایز پر اسکیجول ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, صدر کا الیکشن تو ایز پر شیڈیول ہی ہوگا جی. اور اس کے اندر جو ہے اس وقت جیسے 15 ستمبر سے 15 اکتوبر کے درمیان جو ہے وہ شیڈیول, اور اس کے بعد الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ایک دستوری ضرورت ہے, آئینی ضرورت ہے. وہ میرا اختیار تو نہیں ہے کہ میں اس کو یا کوئی بھی حکومتی فرد جو ہے, لیکن ڈیل یا نو ڈیل اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. دیکھیں جہاں تک کسی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا, کسی ڈائلاگ کا کہیں تک پہنچنا جو ہے, سب سے بڑی اس ڈائلاگ کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ڈائلاگ کو جاری رہنا چاہیے. اب جب ڈائلاگ جاری ہو تو اس چیز کی پاسبلٹیز بدرجہ عدم موجود ہوتی ہیں کہ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں کوئی اچھا بریک تھرو بھی ہو جائے. تو اس سچویشن کے اندر جو ہے ہمیں چلنا ہے. آج بھی مطلب جو انہوں نے اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں, اچھا ہے بے نظیر صاحبہ نے خود اعلان نہیں کیا, یہاں اپنی لیڈرشپ سے کروایا ہے, اور ہمیں اس میں پوری توقع ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم ان کی طرف سے نہیں اٹھے گا جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اپنی اندرونی سیاست ہے اس میں کسی قسم. اچھا آپ نے کہا کہ اچھا بریک تھرو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں آ سکتا ہے, اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو سکتی ہیں, اس طرح کا کچھ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ بریک تھرو تو نہیں ہے نا جی. اگر کوئی اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ تو اس کے لیے تو پھر اس کی اپنی گراؤنڈ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی. لیکن پاسبلٹیز ہیں درانی صاحب. دیکھیں جی, اس وقت حالات ڈیفینیٹلی چیلنجنگ ہیں, اور بہت سے ایشوز ہیں جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. دہشت گردی کے واقعات ہیں جو ملک میں ہو رہے ہیں, اور ان تمام کے اثرات جو ہیں وہ ہر طرف محسوس کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس وقت چیلنجز ہیں, لیکن اب تک یہی کوشش کی ہے حکومت نے کہ نہ ایمرجنسی لگے اور نہ ہی کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن پیدا ہو. درست کہہ رہے ہیں آپ درانی صاحب. ایک کویسچن یہاں پہ اٹھتا ہے کہ پی ایم ایل کیو جو آپ کی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ, وہ انتخابات میں اگر آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تو الیکشن آپ اکیلے لڑیں گے یا ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے یا ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لڑیں گے؟ کس طرح کا سینیریو بنے گا؟ دیکھیں جی, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, پاکستان مسلم لیگ کا اور اس کی کولیشن پارٹیز کا اپنا ووٹ بینک ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے, دونوں کے اپنے اپنے مائنڈ سیٹس ہیں. تو یہ تو دونوں پارٹیز کے لیے جو ہے بہت زیادہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس یا کوئی ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا مجھے تو کہیں بھی یہ سیاسی طور پر سیاسی سمجھ کے مطابق جو ہے کوئی وائبل نظر نہیں آتا. لیکن جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے اور ڈائلاگ کے نتیجے میں ایسا ماحول بننا کہ مثبت پالیٹکس ہو اور سیاسی عمل کے اندر رہتے ہوئے سیاست کی جائے, تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی موجودہ حکومت کی. اور مثبت جو آپ ماحول کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا یہ بھی ممکن ہے درانی صاحب کہ ڈاؤن دا روڈ آفٹر 3-4 months 6 months جب الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی آنے کی اجازت دے دی جائے؟ دیکھیں جی, نواز شریف صاحب کا تو اب بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے, انہوں نے خود بھی اس چیز کا ایک
اقرار کر لیا ہے کہ ان کا باہر جانا جو ہے وہ اجازت دینے نہ دینے سے منسلک نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے جو انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ کے ذریعے دیا ہے. اس لیے اس کا کوئی نیکسس یا ریلیشن پیدا کرنا ود بے نظیر ریٹرن، میرا نہیں خیال کہ اس میں آپس میں کوئی لنکیج. اور اوور آل مفاہمت جو ہے اس کے لیے اس میں اتنا کوئی بڑا رول بھی نہیں ہے. مفاہمت کے اندر ان کی پارٹی کا رول ہو سکتا ہے، پارٹی یہاں موجود ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ رابطہ بھی رہتا ہے. اور آخری کویسچن درانی صاحب وہ یہ کہ آئندہ چند دنوں میں سپریم کورٹ کا بھی جو ڈیسیژن ہے وہ بھی آ جائے گا، اس میں بھی آپ کچھ آپ کو کنسرن ہے یا اس طرح کی کوئی سلسلہ ہے گورنمنٹ کے سرکلز میں؟ دیکھیں جہاں تک سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا تعلق ہے وہ تو کورٹ کا ڈیسیژن ہے اور کورٹ کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ فیصلے دے، اور آپ اس کو اسی طرح توقع ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ قانون اور ضابطوں کی حدود میں آنے والے فیصلے ہوں گے، اور آپ اسی طرح اس کو گڈ گریس میں ایکسیپٹ کریں گے جس طرح آپ نے پہلے بھی کیا تھا درانی صاحب؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی فیصلے ہوتے ہی اس لیے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اپنے انپٹ دیا اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں بتایا پورا سینیریو کہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے اور مختلف جو دوسرے امپورٹنٹ کنسرنس تھے جو پولیٹیکل جو پنڈتس ہیں وہ سوچ رہے ہیں ان کے بھی انہوں نے جوابات دیے. یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی بات کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. BTCL کی کسی بھی لینڈ لائن سے دنیا بھر میں ڈائریکٹ کال کیجئے اور 16 ممالک میں صرف $2 فی منٹ میں بات کیجئے. ان ممالک میں امریکہ، کینیڈا، چائنا، ہانگ کانگ، انگلینڈ، فرانس، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، یونان، ناروے، ہالینڈ، اسپین، جنوبی کوریا، ملیشیا اور آسٹریلیا شامل ہیں. BTCL. Feel the difference. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بے نظیر صاحبہ کی اس اناؤنسمنٹ کی جو آج انہوں نے کی ہے کہ وہ 18 اکتوبر کو پاکستان آ رہی ہیں اور پاکستان میں آنے کے بعد کیا اثرات پڑیں گے ان کے پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر. اس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے پرومس کیا تھا آپ سے کہ ہم مختلف کالر سے بھی بات کریں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہیں اور کہاں سے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کسانہ صاحب، سب سے پہلے میں افتخار حسین سید بات کر رہا ہوں ابو ظبی سے، ابو ظبی کی اسٹیٹ راس الخیمہ سے. جی راس الخیمہ سے افتخار صاحب سب سے پہلے میں آپ کو رمضان مبارک اور جمعے کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں اس پاکستان میں خیر و برکت سے رکھے. آمین آمین. اور یہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں بیسکلی میں بہت پرانا پیپل پارٹی کا آدمی ہوں، لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے جس میں پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے، میں آپ میڈیا والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ حکومت آئندہ 5 سال نہیں بلکہ 10 سال یہی گورنمنٹ چلنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک مضبوط اور مستحکم ہو. ہماری جو محترمہ بے نظیر صاحب پر تشریف لائیں، لیکن وہ اگر ان کے آپس میں درمیان کوئی ڈائلاگ ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے تو ہم اس حق میں ہیں کہ ساتھ مل کر اس ملک کا نظام چلائیں. لیکن میری آپ میڈیا والوں سے بھی یہ درخواست ہے اور پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی جو پالیسی ہے اس کو ضرور اپلائی رکھے اور ان کی گورنمنٹ دوبارہ منتخب ہونی چاہیے. تو یہ تو پھر آپ افتخار صاحب درخواست ہے صاحب، یہ تو آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر تو آپ پیپلز پارٹی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ڈیل کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ ٹھیک کر رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ساتھی ہوں. میری عمر اس وقت 63 سال ہے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اگر کوئی گورنمنٹ آئی ہے پورے اس پیریڈ میں، آپ یہ دیکھیں کہ پورے اس پیریڈ میں تو وہ واحد یہ گورنمنٹ ہے کہ پرویز مشرف صاحب، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ وردی، میں تھوڑی سی گزارش کروں گا، آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ لوگ وردی کا مخالف ہیں، ہم وردی
सलूट करते हैं। यही वर्दी थी जो आजाद कश्मीर में अर्थक्वेक आया और लोगों की क्या हालत हुई। यही वर्दी थी जिसने घर घर और करिया करिया में दस्तक देकर लोगों को एक मदद पहुंचाई, पैसा पहुंचाया, हर चीज हुई। अगर कोई सिविल गवर्नमेंट होती या वो जमहूरियत होती तो उसमें लोग मर जाते। इसमें तवज्जो नहीं होती थी जितनी इस वर्दी ने काम किया इस मुल्क के अंदर। और इसको लोग कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी जमहूरियत हमें जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि ये मुल्क आप देखें कि जब परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था तो मुल्क की क्या हालत थी। एक दहशतगर्दी के दाने पर खड़ा था, एक धक्के की जरूरत थी। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे। मुशर्रफ साहब की पॉलिसी थी और इनकी अक्लमंदी और दानिश और दिलेरी और जुर्रतमंदी कि इन्होंने अपने मुल्क को भी बचाया और अपने मुल्क को बुलाया भी। चलें इफ्तिखार साहब, हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का एक मकाम है, इसकी एक इज्जत है। चलें इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपने अपनी राय दी और आपकी राय को हम रिस्पेक्ट देते हैं। और आप पुरानी पीपल्स पार्टी के आदमी हैं और अभी आप बेनज़ीर साहबा के साथ कुछ इख्तलाफात लग रहे हैं आपके, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। और जमहूरियत तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्रेसिडेंट भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं। एक और कॉलर से ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि वो कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। ये शोर ज़रा अपने पीछे से कम कर दें। हेलो जी फरमाइएगा जी। कहाँ कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अपने टीवी की आवाज़ ज़रा कम कर दें। कर रहा हूँ स्पेन से। जी स्पेन से इकबाल साहब फरमाइए। हेलो, फर्क नहीं, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी फरमाइएगा जी, फरमाइएगा स्पेन से इकबाल साहब। जी जी मैं स्पेन से कर रहा हूँ। यही कि बेनज़ीर के वापसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि बेनज़ीर को तो इजाज़त मिल रही है डील के हिसाब से, तो क्या दूसरे सियासतदान जो है वो डील में नहीं आते? ये पहले तो यही हुकूमत कहती थी कि जी बेनज़ीर ने सराय महल बना लिए, ये कर लिया, ये चोर है, ये सब है, ये जन्म मुशर्रफ सा है। तो अभी किस मामले पे उससे डील कर रहे हैं ये? चलें इस पे मैं जवाब देता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। आपके इर्द गिर्द शोर भी ज़रा खासा है, लेकिन डील जो है अभी तक तो हुई भी नहीं है। जैसे दुरानी साहब कह रहे थे कि डायलॉग चल रहा है, अभी उसका कुछ नतीजा नहीं निकला है और डायलॉग उनके मुताबिक मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ चल रहा है। और जो बात आपने की कि सरे महल वगैरह, वो भी सिलसिला अखबारात में चलता रहा और लोगों ने कहा भी। और ये भी एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि जायज़ क्वेश्चन है कि पहले हम उनके बारे में कुछ और कहते रहे और अब हम डील कैसे कर सकते हैं उनके साथ। ये एक क्वेश्चन जो है वो एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो लोगों के जहन में मौजूद है और उसमें उसका जवाब जब ये डील आएगी या होगी तो फिर ज़ाहिर है कि देना पड़ेगा, क्योंकि लोग सवाल ये करेंगे कि पहले आपने कुछ और कहा और अब आप क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं जिनको हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से डील ना भी हो, ये भी हो सकता है। तो आप ज़रा अभी होल्ड योर ब्रेथ्स, अभी देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही कुछ नतीजा निकलेगा तो देखेंगे। अभी हम इसी हवाले से, डील के हवाले से बात करते हैं पीपल्स पार्टी के एक और मरकज़ी सरबराह जनाब मखदूम अमीन फ़हीम साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि आज का जो अनाउंसमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मखदूम अमीन फ़हीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मखदूम साहब, आज का ऐलान जो हुआ है 18 अक्टूबर का, एक तो ये बताइए कि उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप फौरी तौर पर, उनकी जो रिटर्न की अनाउंसमेंट है, और फिर कराची को आपने क्यों चूज़ किया? मैंने तो देखा है कि पाकिस्तान के लोग और इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं और मुबारकबादों के पैगामात और फोने आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि कराची हमारा अपना घर है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जमहूरियत के हवाले से कराची का और सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो यही जगह है जहाँ पे हमें आना चाहिए और फिर आने के बाद मोहतरमा सीधा कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाएंगी, वहाँ पे जो है वो फतह करेंगी और उसके बाद मोहतरमा जो है वो सिंध का दौरा करेंगी और कायद-ए-अवाम के मज़ार पे जाएंगी, वहाँ पे जाके हम पहुँचेंगे, उनको सलाम करेंगे, उनको फतह करेंगे, ये सारा काम होगा। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिएक्शन आप देखते हैं? गवर्नमेंट जाने, उसका काम जाने, हमें उसकी फिक्र नहीं है, हम तो अपना प्रोग्राम लेके चलेंगे। अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की गड़बड़ होती है, अगर डील या डायलॉग जिस तरह का आपका चल रहा है, अगर ये किसी अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंचता, तो मखदूम साहब आप देखते हैं कि कुछ टसल गवर्नमेंट के साथ आपकी होने जा रही है या नहीं होगी? गड़बड़ होगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा, फिक्र न करें। आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। आपके कारकुनान भी तैयार हैं? कारकुनों के ही तो ये जज्बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ।
अच्छा, और ये साथ साथ ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि डायलॉग जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। हमने तो यहाँ पे तक सुना कि रिचर्ड बाउचर साहब भी गए थे दुबई और जाके मोहतरमा से उन्होंने बातचीत की, क्या इसमें कोई सच्चाई है? बाउचर की मुलाकात का मुझे कोई इल्म नहीं है जी, लेकिन डायलॉग के मसले पे मैं ये कहूँगा कि हमने जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को डिमांड्स पुट की हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मिलिट्री और जमहूरियत साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान में खालिस जमहूरियत आनी चाहिए। हमने अपने पॉइंट्स पुट कर दिए हैं हुकूमत के, अभी हुकूमत के कोर्ट में उसके कोर्ट में देखें वो क्या करते हैं। लेकिन बार बार एक चीज़ जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की तरफ से भी आती रही है कि टाइम बहुत कम रह गया है, कोई ना कोई डील अगर करनी है या कोई ना कोई डायलॉग किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचना है तो टाइम बहुत कम है। डू यू थिंक टाइम इज़ ऑफ एसेंस और अभी फौरी तौर पे कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए इसका? मकसद ये है कि जमहूरियत की बहाली के लिए टाइम बहुत कम है। जमहूरियत पाकिस्तान के बका की अलामत है और जमहूरियत नहीं आई तो पाकिस्तान इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। बड़े खदशात हैं। और इसमें ये भी बताइएगा कि अगर डायलॉग कंप्लीट और सक्सेसफुल नहीं होता है तो मखदूम साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आने जा रहा है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप बाइकआउट करेंगे, आप एब्सटेन करेंगे, क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दाई है, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में वर्दी और जमहूरियत साथ नहीं है, ये मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर असेंबलीज इन्हीं से वो इलेक्ट होते हैं या इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो आप इसको अपोज करेंगे? पीपल्स पार्टी कोई मदद नहीं करेगी। कोई मदद नहीं करेगी। और जो फ्यूचर सिनेरियो है उसमें फिर आप क्या करेंगे? देखें पहले ये मरहला गुजर जाए उसके बाद मुझसे पूछिएगा। और जनरल इलेक्शंस के लिए मखदूम साहब आपकी तैयारी मुकम्मल है? जनरल इलेक्शन के लिए हमने तो पूरा होमवर्क कर लिया है। हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो फेयर, फ्री और ऑनेस्ट इलेक्शंस हो जिसमें जो है वो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये मौजूदा हुकूमत रिगिंग करने की माहिर है, इसको निकलना होगा और उसकी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस होगी जिसपे कि कौम को भरोसा होगा, वही आके इलेक्शन करवाएगी। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस से आपकी क्या मुराद है? जिसपे कौम को भरोसा हो। अब उसमें कौम समझे कि ये लोग छोटे लोग नहीं है जो रिगिंग करेंगे। नहीं, लेकिन ये तो एक बड़ी एक जनरल सी टर्म हो जाएगी कि कौम को जिस पे भरोसा हो। अब इसमें थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक्स नहीं देनी चाहिए कि क्या क्या किस किस्म का कि मौजूदा हुकूमत का रिकॉर्ड है कि उन्होंने गुज़श्ता 2002 के इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस पुलिस के बलबूते पे, हुकूमत की मशीनरी के बलबूते पे करवाए थे। ऐसी हुकूमत जो है वो जमहूरियत की दुश्मन है, इसको जाना होगा और ऐसी हुकूमत आके इलेक्शन में इलेक्शन का प्रोसेस करे जिसपे कि कौम को भरोसा हो कि ये इस किस्म की शरारत नहीं करेंगे। तो इसमें जो केयर टेकर सेटअप होगा उसके लिए आपने कोई तजावीज़ दी है हुकूमत को? हमने यही कहा है कि गैर जानिबदार, ऑनेस्ट, ईमानदार, जिसपे कि कौम को भरोसा हो, वही लोगों पे कौम को भरोसा हो। लेकिन आपने कोई नाम नहीं दिए? हमने नाम अभी नहीं दिया। हम तो डिमांड करें कि गैर जानिबदार हुकूमत हो, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन हो, इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन है उसने पिछले दिनों में इमरान खान साहब के हक में एक फैसला दिया है, अपोजिशन के हक में फैसला गया है, तो उससे लगता नहीं है कि इंडिपेंडेंट है? देखिए, एक फैसले से काम नहीं चलता। ओवरऑल आपको जो है वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको जो है वो अपनी इंटीग्रिटी दिखानी पड़ेगी। और जो केयर टेकर सेटअप है उसका आपके जहन में कोई खाका है कि किस किस्म के लोग हों, किस तरह के? हमारे जहन में ये है कि जिन पे कौम का भरोसा हो, जिससे आपका और मेरा भरोसा हो। ठीक, चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो मखदूम साहब, और अल्लाह करे कि एक ऐसा सेटअप आए कि जो सब के लिए काबिल कबूल हो और एक अच्छा रिजल्ट जो है वो सबके सामने आ सके। यकीनन आएगा। मखदूम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। मखदूम अमीन फ़हीम साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उनका क्या ख्याल है इस हवाले से और वो क्या समझते हैं। कॉलर्स का सिलसिला जारी है। आज जैसे ही हमने फ्लड गेट्स ओपन किए हैं लोग कॉल्स कर रहे हैं। हम एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन साहब हैं, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कैसर चीमा बोल रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। कैसर चीमा साहब सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, फरमाइएगा जी। जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी चीमा साहब फरमाइएगा सिडनी से। हाँ जी, मैं ये बात करना चाहता था। पहले तो आपको मुबारक दे रहा हूँ रमजान के सिलसिले में। आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था कि बेनज़ीर साहबा तो आ रही हैं, तो उनको आने दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, ये जो भी हो रहा है।
لیکن وہ جرمندانہ کوشچن ہے کہ نواز شریف صاحب آئے تو ان کو کیوں نہیں آنے دیا. اگر اتنا یہ ڈرتے ہیں جنرل صاحب تو ان کو چاہیے تھا کہ جرت مندانہ طریقے سے ان کو رہنے دیتے اور ان کا الیکشن میں بالکل مقابلہ کرتے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. سڈنی سے آپ نے کویشچن کیا جرت مندانہ, اور جرت مندانہ ہی جواب بھی ہے میری طرف سے نہیں, لیکن حکومتی سرکلز اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنے دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی سوریا کے ساتھ وہ آڑے آئی, اور اس کی وجہ سے ان کو واپس پھر بھیج دیا گیا اور وہ لے گئے. اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا درمیان میں وہ ایک رکاوٹ بن گئی. اب اس میں اصل حقائق کیا ہیں, اس میں وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے کیا کیا مسائل ہیں, اس میں اب آپ کی اپنی ایک اوپینین ہے, حکومت کی اپنی ایک اوپینین ہے, جس میں ظاہر ہے کہ ایک خاصا بعد المشرقین ہے. تو لہٰذا اس میں آپ کی جرت مندانہ رائے کا ہم احترام کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو فار یور کال. کالز کرتے رہیے گا ناظرین آپ, اور میں کوشش کروں گا کہ بیچ بیچ میں آپ کی کالز جو ہیں وہ آتی رہیں اور ہم دیکھتے رہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. حکومتی موقف اسی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں فیڈرل منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر جناب چودھری شہباز حسین صاحب کے ساتھ, اور چوہدری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. چوہدری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چوہدری صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک؟ رمضان المبارک. بہت مہربانی, بہت مہربانی. آپ کو رمضان کے مبارک ہو. آج ہمیں بہت بہت دور سے جناب لوگ رمضان کے مبارکبادیں دے رہے ہیں اور آپ بھی قبول کیجئے. بہت شکریہ, میری طرف سے بھی آپ کو رمضان کریم ہو جی. اچھا, ایک ابھی کالر سڈنی آسٹریلیا سے انہوں نے ہمیں کال کیا چوہدری صاحب, انہوں نے کہا کہ جرت مندانہ سوال کر رہے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کو اگر آنے دیا جاتا ہے تو اسی طرح اگر نواز شریف صاحب کو بھی رہنے دیا جاتا یہاں پہ تو کیا ہو جاتا. بڑا ان کا سوال بجائے خود بڑا جرت مندانہ ہے, لیکن ان کے پاس دونوں کیسز کے حقائق نہیں ہیں. بے نظیر صاحبہ سیلف ایگزائل میں تھیں اور ان کے خلاف وہ مقدمے تھے جو نواز شریف صاحب نے بنائے تھے, اور وہ پاکستان آ کے ان مقدمات کو فیس کرنے سے کترا رہی تھی. آج جب الیکشن کا ماحول بنا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ اس ماحول میں حکومتیں وہ جبر نہیں دکھا سکتی جو عام طور پر دکھاتی ہیں, تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ماحول زیادہ بہتر ہوا ہے کہ وہ آ کے اپنے مقدمات کو فیس کریں اور عدالتوں سے وہ نتائج حاصل کریں. وہ نتائج اب ان کے حق میں جاتے ہیں یا ان کے خلاف, یہ بات عدالتیں خود ہر کیس کا اس کے میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گی. اور جب نواز شریف صاحب کی بات آتی ہے تو نواز شریف صاحب 7 سال تو ایک معاہدے سے انکار کرتے رہے, اور اچانک پاکستان آنے کے وقت انہوں نے کہا جی معاہدہ تو ہوا تھا لیکن اس کی مدت کم تھی. تو یہ دو باتیں ہیں جو بالکل آپس میں کسی جگہ پہ بھی تال میل نہیں رکھتی. نواز شریف صاحب گئے تھے اپنی ذاتی آزادی کو ترک کر کے, اپنے بنیادی حقوق کو کھو کے انہوں نے آزادی حاصل کی, اور میں نہیں جانتا کہ جب ملک پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو وہ ملک کی آزادی کو کس داؤ پہ رکھیں گے. تو اس میں چوہدری صاحب ایک اور کالر ہمارے اسپین سے, انہوں نے اقبال صاحب نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر آ جاتے تو کیا ہو جاتا, اور اس میں یہ بھی ایک جینوئن سی بات ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ماحول اس طرح کا ہے کہ جس سے بے نظیر صاحبہ نے سوچا ہوگا کہ فائدہ اٹھایا جائے اور یہاں پہ کوئی اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے. تو اسی طرح اگر نواز شریف صاحب بھی آ جاتے تو آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی جو ایک مورل اتھارٹی ہے وہ مزید بڑھتی نہ کہ کم ہوتی. اسحاق کسانہ صاحب, آپ تو بڑے دانشور ہیں اور آپ نے دنیا بھر میں ان معاملات کو پرکھا ہے. بات یہ ہے کہ معاملہ نہ ہماری کریڈیبلٹی کا ہے, نہ ہمارے روکنے کا ہے, نہ ہمارے بھیجنے کا ہے. معاملہ یہ ہے کہ 2000 میں جب نواز شریف صاحب اور ان کے والد مرحوم انہوں نے جیل کی کوٹڑی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو پکارا, ان دوستوں کی پکار پہ ان کو جانے کی آزادی دی گئی, جس کے بدلے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ 10 سال تک نہ تو پاکستان آئیں گے نہ پاکستان میں آ کے سیاست کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈیبلٹی گورنمنٹ پہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا تھا. کریڈیبلٹی میاں صاحب بھی کے فرق پڑا ہے کہ انہوں نے 7 سال تو قوم کے ساتھ جھوٹ بولا اور اچانک انہوں نے کہا ہاں معاہدہ تو ہوا تھا مگر اس کی مدت کم تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ان کو بھیجنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی.
ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک برادر ملک کی جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب پہ بھی یہ باؤنڈ تھا کہ اس کو آنر کرتے اور حکومت پہ بھی یہ باؤنڈ تھا کہ وہ اس کو آنر کرتی. ایک ایگریمنٹ کو آنر کیا گیا. اچھا ایک اور چیز ذرا بتائیے گا کہ آج آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جب سے آپ نے سنا ہے کہ بے نظیر صاحبہ آ رہی ہیں اور 18 تاریخ کو آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, بے نظیر صاحبہ میں نے جناب کو ابتدا میں یہ کہا تھا کہ وہ تو سیلف ایگزائل میں تھی, وہ آئیں گی اپنے مقدمات کو فیس کریں گی. ہماری سطح پہ, ہماری صحت پہ ان کی آمد سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے الیکشنز وغیرہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا؟ انشاءاللہ العزیز نہیں فرق پڑے گا. اور اس کے جو حوالے سے اگر مقدمات کا جو کویسچن اٹھتا ہے چوئی صاحب, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مقدمات جو ان کے خلاف قائم ہوئے تھے ان کو اگر واپس لے لیا جاتا ہے, جسٹ ان کیس, یہ ایک پروبیبل سینیریو نظر آ رہا ہے, اگر ڈیل ہو جاتی ہے اور مقدمات واپس ہو جاتے ہیں تو کس طریقے سے واپس ہوں گے؟ کوئی اس کی مورل اتھارٹی ہوگی؟ جناب کو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ پروبیبلٹیز ہیں, اور پروبیبلٹی کے اس آسپیکٹ کو آپ کیوں نہیں لیتے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوگی, مقدمات نہیں واپس ہوں گے. عدالتوں کو وہ فیس کرے گی اور عدالتیں ان کے مقدمات کو کلیئر کریں یا ان کو ان پہ کنوکٹ کریں. چلیں تو آج آپ بتا دیں کہ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ گفت و شنید پہ بڑی مہارت رکھتی ہیں, وہ گفتگو کرتی ہیں, لیکن فیصلے وہ اپنے کرتی ہیں, فیصلے وہ اپنے مفاد کے خود کرتی ہیں. سو میں نہیں سمجھا کہ کوئی ڈیل ہے جو میں آپ کو کان میں بتا سکوں یا ٹیلی فون پہ بتا سکوں. چلیں, تھینک یو ویری مچ صاحب. آپ سے انشاءاللہ ہم ببانگے دہل آپ سے سنیں گے اور انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کسانہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. فیڈرل منسٹر فار پاپولیشن ویلفیئر جناب چودھری شہباز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فکر شکر کی بات نہیں ہے, کوئی تھرتلی نہیں پڑی ہوئی کیمپ میں ان کی موجودگی میں, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اسی حوالے سے ہم اب مختلف باتیں مختلف لوگوں سے کرتے رہیں گے, اور درانی صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ مختلف باتیں ہمیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ چل رہا ہے اور ڈائلاگ ہی کے ذریعے مختلف لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. الیکشن تک انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کوشش ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ماحول ایک ایسا کنڈیوسو ماحول بنے تاکہ اس میں معاملات جو ہیں الیکشن کے وہ صحیح طرح ہو سکیں, اور پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایز پر اسکیجول چلنے کی امید ہے, اور اسی کے مطابق وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو عوام ہیں وہ امریکی انفلوئنس کو پسند نہیں کرتے ہیں, اس لیے امریکی انفلوئنس اس حوالے سے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور امریکی انفلوئنس ہم نہیں لیں گے. اور پریزیڈنٹ نے کل جو ہمارا پروگرام ہے ایوان صدر سے, اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ صاف طور پہ کہا تھا خارجہ پالیسی پہ بات کرتے ہوئے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں اور نہ ہی انہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی انہیں ڈکٹیشن دے. تو انڈیپینڈنٹ جو ڈیسیجنز ہیں وہ ہونے چاہیے اور انڈیپینڈنٹلی ہی انہیں ڈیل بھی کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی بنیاد ہے جو کہ فارن پالیسی کی رکھی گئی ہے, اور اسی طرح ڈومیسٹک پالیسی میں بھی ہمیں جو فارن انفلوئنس ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے اور زیرو ڈاؤن کرنا چاہیے, تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے جو تمام ڈیسیجنز ہیں وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں, ڈومیسٹک انٹرسٹ جو ہے ہمارا اس کے مطابق ہم نے لیے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے. آپ کی کالز بھی لیں, اور بڑی اچھی کالز, میرا خیال ہے کہ بیلنسڈ ہمارے پاس کالز آئی ہیں آج, اور ہم نے دیکھا کہ ایک کالر نے تو صاف طور پہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو سراہا اور خاصی ویہمنٹلی انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. دوسرے کالر نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور چودھری شہباز حسین صاحب نے بھی اس حوالے سے ہمیں بتایا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. کوئی پینک سچویشن گورنمنٹ کے سرکلز میں نہیں ہے کہ فارمر پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ کے آنے کے بعد خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں ان کی تیاری چل رہی ہے, اور الیکشنز کا جو سلسلہ ہے وہ ہم اسی طرح ود نو ایکسیپشنز ہم اس کو لڑنے کی کوشش کریں گے. مخدوم امین فہیم صاحب نے کہا کہ ہم جو پلان بنایا ہے وہ ایز پر اسکیجول چلے گا, اور محترمہ کراچی میں اتریں گی, اور کراچی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا شہر ہے, اور وہاں سے وہ قائد اعظم کے مزار پر جائیں گی, وہاں پہ فاتح خوانی کریں گی, پھر سندھ کا دورہ کریں گی. سندھ کے دورے کے دوران وہ لاڑکانہ میں بھی جائیں گی اور مختلف لوگوں سے وہاں پہ ملتے ہوئے پھر پاکستان کا پورے کا دورہ کرنے کی کوشش کریں گی. اور انہوں نے یہ بیسیکلی یہ کہا کہ جمہوریت کی بحالی جو ہے وہ ان کا بنیادی
فریضہ ہے اور اسی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ حکومت کے ساتھ ان کے ڈائلاگ کا کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچتا تو پھر انہوں نے کہا ان کے بقول دمادم مست قلندر ہوگا، اور ان کے کارکنان اس حوالے سے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کرے کہ دمادم مست قلندر کی سچویشن نہ آئے اور ہمارے ملک میں جو امن اور آشتی کا جو ایک دورہ ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ خاص سے زیادہ پریشان کن ہیں، اور اپنے لوگ اپنوں ہی کو مار رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اس کا میرا خیال ہے کہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا جو ایک دینی طبقہ ہے اس میں علماء کا جو رول ہے اس کو بھی، جیسے پچھلے پروگرام میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ جو علماء کا ایک رول ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس حوالے سے کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو خود کش حملے ہیں یا لوگوں کو مارنا ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس سے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا قتل ہے، تو وہ اس حوالے سے ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بات چیت ہے ہم کریں گے، اور مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جاوید چودھری صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں، جو کہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویو وہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ فارمر پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ اگر آتی ہیں تو ان کا آنا سیاسی منظرنامے کے اوپر کیا کوئی ہلچل مچائے گا، یا ایک سموتھ سیلنگ ہوگی، اور سموتھ سیلنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ آئیں گی اور آرام سے اپنا ایک جو الیکشن کیمپین ہے وہ چلائیں گی اور الیکشن میں جائیں گی۔ اب اس کا تجزیہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اور لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سچویشن جو آنے والے دن ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی متوقع ہے، ابھی پیر سے اس کے اوپر ہیئرنگ شروع ہونے جا رہی ہے، وردی والا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، پھر صدارتی الیکشن ہے، پھر جنرل الیکشنز ہیں، کس طرح ہوگا یہ سارا سلسلہ، اس میں ایک بڑی ہی بے یقینی کی کیفیت سے ہم دوچار ہیں۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی خاص ایک ایگزیکٹ جس کو اسکرپٹ کہتے ہیں وہ اس وقت تک موجود نہیں ہے۔ ہم مختلف لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کالرز کے ساتھ بھی سلسلہ جاری ہے۔ کالرز نے بھی کالز کی، اور کالرز کا اس لیے بھی میں زیادہ احترام کرتا ہوں کہ ان کی اوپینین آنے کے بعد پورے جو پروگرام ہوتا ہے اس کی ٹون میں ایک چینج آتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑتا ہے ہماری اپنی تھنکنگ میں بھی، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی تھنکنگ میں ایک فرق پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کال نہ بھی کر سکیں تو اپنی ای میلز کے ذریعے ہمیں بتاتے رہا کریں کہ آپ مختلف ایشوز کے حوالے سے آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ سوچ سمجھ اس میں رکھتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب سے رابطہ کرنے کی اور ان سے بات کرنے کی، لیکن ان سے رابطہ ہو نہیں پا رہا۔ جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا، آخری لمحات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات ہو سکے اور اس میں ہم ان کی جو آراء ہیں ان سے فیض یاب ہو سکیں۔ لیکن جسٹ ٹو سم اٹ اپ، جو بھی ابھی تک بات ہوئی ہے اس میں درانی صاحب کا جو بیسک پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ مختلف پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے جو مختلف معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، اور مفاہمت کی جو ایک پالیسی ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور اس میں بتایا جائے کہ جو آنے والے مراحل ہیں جس میں صدارتی الیکشن ہے، جس میں جنرل الیکشنز ہیں، وہ سارا جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ الیکشن تک کا جو ماحول ہے اس کو بااعتماد طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ان کی کوشش ہے، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ڈومیسٹک جو ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں ہم ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اس میں مختلف ہم نے بات ان سے کی، اس کے علاوہ صدارتی الیکشن کا بھی انہوں نے کہا کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ایک سموتھ جو سلسلہ ہے پولیٹیکل ایونٹس کا اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ صدارتی الیکشن ایز پر اسکیجول ہوں، اور باقی معاملات بھی جو ہیں، تاکہ اگر وہ ایز پر اسکیجول ہوں گے تو جو اگلے الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز وہ بھی اس پہ اس کے مطابق ہوں گے۔ تو جاوید چودھری صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا، ان دا مین ٹائم تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، لہٰذا ہم کسی اور دن ان سے بات کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں گی آپ پلیز مجھے ای میل کیجیے گا israr@ptv.com.pk israr@ptv.com.pk۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔
اور میرے फ़خر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرا کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔